بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. آیت نمبر 90 سورہ المائدہ. خمر کہتے ہیں شراب کو، میسر کہتے ہیں جوا کھیلنے کو، انصاب نسب کی جمع ہے جہاں لوگ بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے، بت نسب کرتے تھے وہ جگہ. والازلام ظلم کی جمع ہے، ازلام ظلم کی جمع ہے. تیروں پر حصے لکھے ہوتے تھے، تیروں پر حصے لکھے ہوتے تھے پر اندازی کرنے کے لیے. مشرکین مکہ 10 بندے 5 بندے مل کر ایک اونٹ خرید لیتے تھے، پھر اس کے گوشت کو 5 حصوں میں تقسیم کرنے کے بجائے اس کے لیے قرندازی کرتے تھے. اس میں لکھا ہوتا تھا ایک بندے کا حصہ اتنا ہے، ایک کا اتنا ہے، ایک کا زیادہ ہے، ایک کا کم ہے. وہیں سے تیر نکالتے تھے، جس کے حصے میں جو آ جاتا تھا وہ اس کو قبول کرتا تھا. جو ناانصافی اور ظلم اور زیادتی پر مبنی تھا قرندازی کا غلط طریقہ ہے، بتوں کے نام پر قرندازی کرنا نام لکھ کر، اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا. تیسرا لفظ ہے رجسم، رے جیم سین رجس. ہر وہ چیز رجس ہے جس کو ایک سلیم الفطرت انسان اپنے لیے بہت گندی سمجھتا ہے. اس کو ایسی چیز جس کو انسانی فطرت بری سمجھتی ہے، ایسی چیز جس کو انسان دل سے دماغ سے اس سے نفرت کرتا ہے، ایسی چیز کو رجسم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا؟ مسلمانوں سے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بت اور بتوں کے نام پر قرآن رجسم من عمل الشیطان، یہ سارے شیطانی عمل ہے اور گندے ہیں، یہ گندے شیطانی عمل ہیں. فاجتنبوہ، ان سب سے تم اپنے آپ کو بچایا کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو دنیا اور آخرت میں. یاد رکھو یہ شراب کے بارے میں تیسری آیت ہے. شراب کو جب اللہ نے حرام قرار دیا تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے حرام قرار دیا. اللہ نے فرمایا کہ پہلے جب حکم آیا اس میں اللہ نے اتنا فرمایا کہ اس کے نقصان زیادہ ہیں، اس کے فائدے بہت کم ہیں. اس کے بعد اللہ خاموش، اللہ نے آگے کوئی حکم نہیں دیا. پھر دوسرا حکم آیا، اللہ نے فرمایا کہ نماز کے اوقات میں شراب نہ پیا کرو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کہ اللہ جی اس شراب کے بارے میں ہمیں کھل کر حکم عطا فرما، آپ کا جو ارادہ ہے وہ ہمارے اوپر اللہ اس کو نازل فرما دیں. تو یہ آیت نازل ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلا کر فرمایا کہ عمر تمہاری دعا قبول ہوئی ہے، تمہاری دعا قبول ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے شراب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا. یاد رکھو شراب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب پینا بت پرستی کے برابر گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ. الشارب کالعابد الوثن، الشارب الخمر کالشارب الوثن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب پینے والا ایسا ہی ہے جیسے بتوں کی پجاری ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ ام الخبائث ہے. شراب پینے کے بعد گناہ در گناہ شرابی کرتا جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. میں ابھی پڑھ رہا تھا ابن کثیر کو، جو تفسیر کی کتاب ہے، اس آیت کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ یہ شراب ام الخبائث ہے، اس کے بعد سارے گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں.
فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، بڑا خوبصورت بھی تھا، بڑا نیک بھی تھا، اور اس علاقے کی انتہائی بدکار عورت اس کے اوپر عاشق ہو گئی تھی، لیکن یہ اس کو وقت نہیں دیتا تھا۔ ایک دن اس نے اس کو بلایا بڑے جو نا محنت سماجت کر کے اپنے گھر میں بلایا، گھر کے دروازے بند کر کے اس کو کہا کہ میں آپ کو 3 کاموں کے لیے بلائی ہوں، یا تو میرے ساتھ زنا کرو، یا یہ شراب پینا ہے، یا یہ بچہ ہے جو میرے جو نا حرام کی اولاد جو ہے اس بچے کو قتل کرو۔ 3 گناہ اس کے سامنے رکھے کہ ان تینوں میں سے آپ ایک کریں ورنہ تمہارے یہاں سے جانا مشکل ہے۔ اور اس نے اپنے غلام اور لونڈیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ اگر اس نے نہیں مانا تو اس کو بھی قتل کر دینا۔ تو وہ نیک آدمی تھا، بزرگ آدمی تھا، اس نے جو نا بھائی جب زندگی اور موت اس کے سامنے، انہوں نے دیکھا کہ بھائی شراب بظاہر اس کو آسان لگی، شراب کا گناہ بظاہر اس کو چھوٹا لگا، بچے کے قتل سے بظاہر اس کو چھوٹا لگا، عورت کے ساتھ زنا کرنے سے، تو اس نے کہا کہ چلو میں شراب کی گلاس پی لیتا ہوں۔ تو اس نے شراب کی گلاس پی لی، جب اس کے دماغ پر نشہ چلا تو عورت کے ساتھ زنا بھی کیا اور بچے کو بھی قتل کیا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ ام الخبائث ہے، اس کی وجہ سے گناہوں کے دروازے کھلتے جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ شراب اور ایمان جمع نہیں ہوں گے، شرابی کا ایمان اس کے دل اور دماغ پر نہیں ہوتا، 40 فٹ اوپر چلا جاتا ہے، اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے امت کو، میں ایک جگہ شادی پر گیا تھا، پنجاب میں شادی تھی ناربل کے پاس، مجھے دکھ ہوا، میں اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا تو ایک ڈرم لایا گیا، میرے سامنے دودھ رکھا گیا، ڈرم، پورا ڈرم نظر، وہ الگ اسپیشل انتظام تھا، میں نے دیکھا کبھی نہیں تھا یہ چیز۔ تو پھر میں نے وہاں دیکھا ایک کو ڈرم ادھر رکھا گیا تھا، ایک کو جہاں سے لوگ اندر داخل ہوتے ہیں وہاں رکھا گیا تھا۔ میں جب کو نکاح پڑھانے کے بعد 24 سال کا بیٹے کا نکاح تھا، میں نے کہا سب یہ کیا چیز آپ لوگوں نے رکھی ہے؟ تو اس کو شرم تک نہیں آئی، کہنے کہ سر جی یہ دیسی شراب ہے۔ کیا کہہ رہے؟ سچ بتا رہا ہوں، کوئی امید ہی نہیں ہے لوگوں میں، آرام کر، لوگوں کو پتہ ہی نہیں آرام کی، مجھے دیسی شراب ہے۔ ہمارے ہاں رواج ہے کہ جب ولیمے کی دعوت ہم کرتے ہیں تو ہم اس میں رکھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا سب خدا کے لیے یاری کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا مجھے یہاں کیوں بلایا آپ نے؟ میں نے کہا یا تو میں یا وہ پہلے اس کو اٹھاؤں، میں بھی ضد میں آیا، میں ساتھی دوست کرنی ہے، یہ بھی جو نا یا کر کے ایسے موقع پر تو حق کا ساتھ دینا ضروری ہوتا ہے۔ ایک طرف حرام ہے، ایک طرف انسان کا ضد ہے کہ بھائی اس کو ختم کرو، حرام کیا تمیز ہے یار یہ؟ میں نے نکاح پڑھا کے دعا کی اور اس کے بعد لوگوں کو شراب پلانے کا انتظام کر رہا ہوں۔ میں نے کہا میں جو نا آپ کا کھانا میں نے کھانا ہے۔ میں نے کہا تو نے مجھے بلایا کیوں تھا؟ اگر تو نے اس پروگرام میں شراب رکھ رہا ہے تو مجھے کیوں بلایا؟ کسی اور کو بلانا ہے؟ بڑی محنت کی، میں نے کہا نہیں بھائی پہلے یہ ساری چیزیں یہاں سے باہر نکالو جہاں سے آئے تھے۔ میں نے دیکھا تھا وہ ایک جو نا رکشے میں یہ 2 ڈرم آئے تھے، جب میں آ رہا تھا پیدل اس ڈال کی طرف تو وہ رکشے میں نے یہ دیکھا تھا، میں نے کہا اس رکشے والے کو واپس لے جائے۔ خیر میرے سامنے تو انہوں نے اس کو واپس نکالا پنڈال سے باہر، میں نے جو نا پھر باقاعدہ اس کو احتجاج کر کے میں نیچے اترا، میں اسٹیج سے نیچے اتر کر جو نا میں نے وہ چودھری صاحب کو کہا، میں نے کہا انتہائی دکھ کی بات ہے کہ جس چیز کو اللہ حرام قرار دے رہے ہیں آپ اپنے بچے کے ولیمے میں لوگوں کو پلا رہے ہیں۔ بھئی حرام سے نفرت فرض عین ہے، یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ گناہ سے نفرت آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ دیکھو نا سود آپ کو تو نہیں کھاتے اس سے نفرت ہو، زنا آپ کو نہیں کرتے اس سے نفرت ہو، چوری ہم نہیں کرتے اس سے نفرت ہو، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو شراب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب پینا اتنا بڑا گناہ ہے جس طرح بتوں کی عبادت کرنے کی طرح ہے، اس سے بھی بڑا۔ اور صحیح حدیث فرمایا
الزانی لا یزنی حین یزنی وهو مومن، ایمان کی حالت میں مسلمان زنا کر ہی نہیں سکتا، اور جب اس کا ایمان اس سے دور چلا جاتا ہے تو وہ بے ایمان ہو کر زنا کرتا ہے۔ اور یاد رکھو انسانی شرافت بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، آپ اور میں شرافت انسانی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس شرافت انسانی کو برباد کرواتی ہے یہ جو نا بھائی یہ شراب پینا، اس کے بعد زنا بھی کرنا آسان، اس کے بعد قتل بھی کرنا آسان، لڑائی جھگڑے بھی آسان، ساری چیزوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمت عقل کی عطا فرمائی، جس کی وجہ سے آپ اچھائی اور برائی کی تمیز رکھتے ہیں، شراب اس کو برباد کرنا، آپ کی جسمانی اعضاء کو بھی برباد کر کے رکھ دیتی ہے، دل کے انتظام کو، گردوں کو، اور اندر کا سارا نظام اس کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے۔ تو انسان اپنی جسمانی صحت کے لحاظ سے بھی شراب سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، اور روحانی لحاظ سے اس لیے کہ اللہ نے حرام قرار دیا۔ جب اللہ ایک چیز کو حرام قرار دے تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اس سے نفرت کر کے اس سے خود بھی بچے اور دوسروں کو اس سے بچانے کی فکر کرے۔ اور آگے جو نا اللہ نے فرمایا والمیسر، جوا، جوئے کے اتنے اڈے کھلے ہیں، آپ تو شاید آپ کو نظر نہیں آتا، میں کبھی یہاں سے نکل کر چلے جاتا ہوں نشتر کے اندر تو مجھے ہر جگہ ہر پارک میں بیٹھ کر نا بزرگ سفید لوگ جوئے کھیلتا ہے۔ یہ کیا ہے یار؟ کیوں ہماری سمجھ؟ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اور آگے جو نا اللہ نے فرمایا والانصاب، بتوں کے نام پر قربانیاں بالکل حرام ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور پھر آگے قراندازی کے سارے طریقے ناجائز ہیں، ایک طریقہ جائز ہے۔ جائز اسلام میں ایک قراندازی کا طریقہ جائز ہے، اس کے علاوہ قراندازی کے نام پر جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں وہ سارے حرام ہیں۔ ان کا کون سا جائز شکل کون سی ہے؟ تو یاد رکھو، جہاں انسان 5-6 بندے شریک ہیں اور ان کے حقوق مساوی ہیں، ایک گھر میں 5 بھائی شریک ہیں، اس کے 5 حصے آپ نے کر لیا، اور وہ ایک ایک حصے کو مشورے سے لینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ایک کہتا ہے کہ مجھے اس طرف ملنا چاہیے، دوسرا کہتا ہے میں نے یہاں سے لینا ہے، حقوق سب کے برابر ہے۔ جہاں حقوق مساوی ہوں، جہاں حقوق مساوی ہوں وہاں قراندازی کرنا جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کی اجازت ہے کہ آپ قراندازی کر کے ان کو بتائیں کہ بھئی آپ کا حصہ یہ ہے، دوسرے کا آپ کا یہ ہے، تیسرے کا آپ کا یہ ہے، اس جہاں وہ مساوی حقوق رکھتے ہوں، اور اس میں شرکاء کو جو نا قراندازی کے ذریعے دینا یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ قراندازی کی کوئی جہاں جو نا بے ظلم اور زیادتی پر مبنی جتنے بھی قراندازی کی شکل و صورت بنے گی شریعت میں جو نا بھائی وہ چیزیں بھی حرام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شراب کو آخر میں جب حرام قرار دیا، اس کے ساتھ ان 3 چیزوں کو بھی شامل کر کے فرمایا یہ ایسی چیزیں ہیں جو شیطان کے عمل ہیں اور قابل نفرت ہیں، فاجتنبوہ، امر ہے یہ اللہ کا، اجتنبوہ، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، لعلکم تفلحون، ان حرام کاموں سے بچو گے تو اسی کے اندر اللہ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ حلال حرام کا ہمیں ایک نظام دے کر ہمارے پاس اسلام دین کو طور پر عطا فرمایا ہے۔ اس حلال اور حرام کے نظام کو قبول کرنا، حلال کو حلال سمجھنا، حرام کو حرام سمجھنا، یہ ایمان ہے۔ اس کا الٹ کرنا، حلال چیز کو حرام سمجھنا، حرام چیز کو حلال، اللہ نے قرآن میں ان چیز کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا إننا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا، ربنا تقبل صيامنا وقيامنا يا أرحم الراحمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، وصلى الله تعالى على نبينا محمد۔